کسی کو شوگر ہے تو کہیں گے دیکھو یہ خوف کی میں آپ کو ڈفرینٹ سٹیجز ڈفرینٹ کلرز بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو یہ خوف ہوگا کہ نہ شوگر نہیں زیادہ کھانی، دیکھو تمہیں پہلے ہی شوگر ہے تو زیادہ بیمار ہو جائے گی، دیکھو یہ چیز نہ کھانا بلڈ پریشر تمہارا زیادہ ہو جائے گا، دیکھو یہ نہ کھانا تمہارا کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا، کہتے ہیں نا یہ کون سا خوف ہوتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو سیفٹی کرنے کا ہوتا ہے۔ خوف ہوگا تو بچت ہوگی نا، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے ایگزیکٹ پوائنٹ لینا ہے۔ اچھا اب دوسرا دیکھیے کہ جب ہم پاکستان میں یہاں سے جاتے ہیں، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جب ہم بازار میں جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بی کیئرفل، کیونکہ ہو سکتا ہے فون تمہارے ہاتھ میں ہو، وہاں پہ چھین لیتے ہیں فون، تو ہم کیا کرتے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں نا، زیور گولڈ کا یا ایسے پہن کے نہیں باہر جانا، خطرہ ہے، گھر میں چوروں کا خطرہ ہے تو کیا کرتے ہیں گھر میں دروازے بند کرتے ہیں نا، اچھے سے لاک کرتے ہیں یا پھر چوکیدار باہر بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ہیلدی خوف ہوتا ہے۔ خوف ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس آیا میں ہمیں بتایا، تو یہ والے خوف کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں متقی کا خوف کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقی کو کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو تو تقوی کیا ہے کہ امید اور خوف کے بیچ کی جگہ، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ ہم تو بے خوف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے، اللہ نے کچھ نہیں کرنا، ایسا کبھی ایسا ہوا؟ وہ خوف جو حضرت، آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، ان میں سے آپ ساروں کو یہ دیکھیے کہ یہ تو عشرہ مبشرہ میں تھے، ان کو دنیا میں جنت کی بشارت تھی۔ ہم میں سے کسی کو ہے یہ بشارت؟ کیسے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ نے کہا کہ جنت کے 7 دروازے پکاریں گے کہ ادھر سے میرے، تاکہ ان کو وہ شرف حاصل ہو کہ وہ میرے اندر سے یہاں سے گزر کے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس وقت نماز پڑھتے تھے ان کا پورا جسم کانپتا تھا، اللہ کے خوف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی خشیت سے، اور ہمیں وہ خوف ہی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی بات نہیں، ہم پڑھیں گے۔ آج کی دیکھیں سورہ میں ہم نے یہ بے انتہا بار پڑھی ہوگی، ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہم اتنی چھوٹی سی سورہ ہمیں سب کو یاد ہوتی ہے۔ تو ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں پہ 2 انسان ہوتے ہیں نا، اکیلے نہیں ملنا، لڑکا لڑکی اگر اکیلے ہیں تو تیسرا شیطان ہے، پھر ہمیں خوف نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تمہاری زبان کا زہر جو ہے نا وہ اتنا برا ہے، جب تم کسی کو تان دیتے ہو، تم کسی کے بارے میں ہیوملیٹ کرتے ہو، تمہاری آنکھیں اگر غلط چیزیں دیکھتی ہیں، تمہارا دل جو ہوتا ہے نا وہ اس میں وہ خشیت نہیں رہتی، تمہارا دل خراب ہو جاتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک روحانیت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، تمہارے دل کے اندر وہ بلیک ڈاٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے۔ جس دل میں ایسا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں آئیں گے۔ ہم کو ڈرتے ہیں اس بات سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے ڈاٹ لگ گئے، ان کو ہٹانا بھی ہے، کیسے ہٹانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب کچھ بتایا، پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ آج کی سورہ میں اللہ سے دعا کر کے کہ یا پاک پروردگار ہمیں اپنا خوف عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویلن، تباہی ہے، بربادی ہے، لکلی، اب لکلی کو ذرا انڈر لائن کریں کیونکہ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے لیے تو تھوڑی ایسی، ہم تو کلمہ گو ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک کے لیے، لکلی، ہر انسان کے لیے بربادی ہے۔ کون سا انسان؟ ہمزۃ اللمزہ، جو عیب لگاتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو لوگوں کو ہیوملیٹ کرتا ہے، جو لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اوہ میں تو بڑی کوئی چیز ہوں، آنکھوں سے اشارے کرنا، چلاکیاں کرنا۔ دیکھیں جس وقت کوئی کسی کو ہیوملیٹ کرتا ہے نا یا کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کرنے والا تو کر جاتا ہے، جس پر ہوتا ہے نا اس سے کبھی پوچھ کے دیکھیے وہ ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، وہ اندر اس کا کہتے ہیں نا کہ دل چکنا چور ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہو جاتا ہے، اتنی انسلٹ وہ فیل کرتا ہے۔ اور کسی کے لیے تو وہ جس مذاق ہوتا ہے کہ پارٹی میں بیٹھ کے کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، آنکھوں سے اشارے کے دیکھو ذرا کیسے کپڑے پہن کے آئی ہے، دیکھو ذرا اس کو تو طریقہ ہی نہیں آتا، یہ تو کیسے چل رہی ہے۔
دیکھو اس نے ایسے کیا. ایون آپ دیکھیے فیملیز میں، باہر کے لوگ تو باہر کی بات ہے، فیملیز میں نند دیور جٹانی درانی، یہ سارے رشتے اللہ حکم. میں اس لیے نام لے لے کے بول رہی ہوں کیونکہ اس کی سزا بڑی سخت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے روکیں. جب تک ہم کانشیسلی اپنے آپ کو نہیں روکیں گے یہ چیز نہیں رکتی ہے، کیونکہ آدھی سے زیادہ تباہی تو ہماری اس پہ ہو جاتی ہے کہ دکھ سکھ، کہ یہ اگر کہیں بھی نا کہ اماں نہیں بات کرو، امی ایسی بات چھوڑو، فار ایگزامپل امی کو ہی کہہ رہے ہیں، امی بھابھی کے بارے میں کوئی شکایت لگا رہی ہیں، تو ہم کہیں گے تو وہ کہیں گے لو جی یہ تو فائدہ ہی نہیں ہے، دکھ سکھ ہی نہیں سنتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے. لیکن مجھے یاد آ رہا تھا میری امی ایک زمانے میں مجھے کہتی تھی کہ یہ کوئی بات ہوتی تھی تو کہتی تھی اس کو تو بالکل پتہ نہیں لگتا، یہ کوئی دکھ سکھ نہیں سنتی، اس سے تو اچھا تھا وہ چٹو وٹا نہیں ہوتا وہ پیدا ہو جاتا. اللہ اکبر، ایسے تانے میں ملتے ہیں، لیکن پیار سے کہتی تھی. تو مجھے بولتے بولتے مجھے صدیوں سے یہ بات ان کے وہ ورڈ بھول گئے ہوئے تھے، تو اب ایک دم سے یاد آیا بولتے ہوئے. تو دیکھیں یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا وعید دی ہے. کیا اتنی خوفناک بات ہے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ایک آیا اگر آپ اسی پہ غور کرتے رہنا، آنیسٹلی ہماری پوری زندگی ایک لائن پہ آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حجرات میں فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں کہ اللہ کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اچھا اب اس کو دیکھیں، غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ غیبت پیٹھ پیچھے ہوتی ہے نا، وہ انسان وہاں پہ نہیں ہوتا. جیسے مردہ انسان ہوتا ہے تو وہ تو اس کو تو پتہ نہیں ہے نا، فار ایگزامپل اس کو تو کوئی پین نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا گوشت کھانا ایگزیکٹلی وہی ہے کہ بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات کرے. اینی بات اس کی اگر کرے، ہاں اچھائی بیان کر رہے ہو تو اور بات ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی اس کی غیبت کرو یا اس میں وہ چیز تھی پھر بیان کرو، وہ بھی غیبت کے اندر آ جائے گی. کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں وہ تو اس کے اندر ہے میں اس لیے بات کر رہی ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے مردہ، کیا وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند سمجھو گے. اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ کریم بہت رجوع کرنے والا اور نہایت رحم مہربان ہے. اب پھر سورۃ الاسراء آیا نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. مت ادھر ادھر سے پتہ کرنے کی کوشش کرو اچھا اس کے کیا ہوا تھا. اس لیے کتنی پیاری مجھے بات لگتی ہے کہ کسی کے گھر جاؤ نا تو کہتے ہیں کہ اندھے بن کے جاؤ، کچھ نہیں دیکھا ادھر سے، اور جب گھر سے باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو کہ کوئی اس گھر کی بات باہر نہیں. کہ میں ادھر گئی تھی میں تو دیکھا تم نے ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، ان کے گھر کے تو بچے اتنے بدتمیز ہیں، آدھے آدھے دن میں تو سوئے ہوئے اٹھ کے آ رہے تھے. دیکھو ذرا کیا طریقہ، باہر ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہے، اندر سے تو میں جب گئی تھی تو دیکھو اس کے تو ساس بیٹھی تھی، اس نے تو دیکھا ہی نہیں ان کو، چاہے مجھے پکڑائی ان کو تو پکڑائی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں باہر نکل کے کس کو، چلو اور باہر نہیں کریں گے، اپنے گھر میں جا کے اپنی بہنوں سے کر دیں گے، اپنی دوستوں سے کر دیں گے، اپنی ماں سے کر دیں گے. یہ سب غیبت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو لکھ لیتا ہے. آپ نے تو کسی کے بارے میں جا کے ایسی بات کہہ دی تھی نا، لیکن یہاں پہ وہ چغلی لکھی گئی ہے. اور آج ہم اس کی سزا بھی دیکھیں گے کہ وہ جو ایک لفظ یہ ہے نا، ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے، تو اس کی سزا پھر کیا ہے. اللہ اکبر. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مسلمان میں کون سب سے افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ سب سے افضل انسان ہے. اور پھر بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے،
اور اس طرح اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی بس آپ اپنے فرینڈ سے بات کر رہے تھے، آپ اپنی فیملی میں کسی سے بات کر رہے تھے، آپ ریگولر بات کر رہے تھے، آپ کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ اتنی پیاری باتیں اچھی کرنی چاہیے نا، آپ اتنی پیاری بات کہہ جاتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کئی گنا اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات ایسی کر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ایک بات اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے، اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں تک پہنچے گی، تو اللہ قیامت کے دن تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن احد کے پہاڑ جتنی نظر آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، وہ اسی طرح سے جب بھی کوئی بات کرے، کوشش کرے کوئی نیکی کی بات کرے، کوئی اچھی بات کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پسند آ جائے ایسی بات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، نجات کس طرح ممکن ہے، کس چیز سے نجات ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں کی۔ فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، اور تمہارا دفاع اور تمہارا فارغ وقت، مطلب تمہارا گھر جو ہے اندر سنبھالے کہ مطلب زیادہ باہر نہ نکلو، زیادہ لوگوں میں ملنا جلنا مت کرو، تمہارا فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرے، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تم ہنستے ہو، کاش کہ تم وہ دیکھ سکو جو میں دیکھتا ہوں، تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ تمہارا وقت زیادہ وقت گھر کے اندر گزرے، اب گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم باہر ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں سیل فون ہوتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں، اب واٹس ایپ والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، جو فری کال سٹارٹ ہو گئی ہے نا۔ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ نئے نئے امریکہ آئے تھے، اللہ اکبر، وہ 1 منٹ کی کال جو ہوتی تھی نا اتنی مہنگی ہوتی تھی، اور کیونکہ ہسبینڈ اس وقت ابھی اسٹوڈنٹ تھے، ابھی وہ پڑھے تھے، ان کی گریجویشن نہیں ہوئی تھی، تو اتنی مشکل سے کال ہوتی تھی، وہ دھر 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 بات نہیں ہوتی، امی کیا حال ہے، بہن کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، اچھا خدا حافظ۔ اب تو فری کال ہے، اب تو گھنٹوں شروع ہو جاتے، اور وہ رشتہ دار، وہ جاننے والے جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اچھا اس کی بہو کی بہن کی، اچھا یہ ہو گیا، ہائے ہائے، اچھا فلانے کا یہ ہو گیا، اور پھر اگلے فون میں اچھا تم نے وہ بتایا تھا، پھر اس کا آگے کیا ہوا تھا، یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے تمہارا فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرے، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کی زبان کے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء اس کی زبان سے نہایت عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ زبان کا جو نقصان ہے نا، زبان کی وجہ سے جو برائیاں ہوتی ہیں اس کا عذاب تو پورے جسم پہ ہوگا نا، اس لیے وہ اس کو یہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ بلکہ مجھے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ رسول اللہ نے فرمایا اور اپنی غلطیوں پر خوب رو، میری ایک اسٹوڈنٹ ہے روبی شاکر، تو وہ اکثر جب بھی میسج کرتی ہے نا تو وہ اتنا روتی ہے بچی، میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تمہیں اللہ کی اتنا تم پہ کرم ہے کہ اللہ نے اتنی پیاری چیز اس کو عطا کی ہوئی ہے۔ دیکھیں آنسو جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی بڑی خوبصورت دین ہوتی ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کے آنسو نکل آئیں اللہ سے بات کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے اللہ کو، اس سے بڑی نعمت کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل نرم ہونے کی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب دیکھیے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کے بارے میں اس انداز سے ذکر کرنا کہ اگر تو اس کے سامنے وہ بات کرے نا تو اس کو وہ پسند نہ آئے۔ دیکھیں پیچھے بات ہو رہی ہے، اور رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم اس کے سامنے یہ بات کہو اور اس کو پسند نہ آئے تو یہ ایسے تم نے بات نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اگر اس میں وہ چیز موجود ہو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس میں موجود ہے جس کا تو ذکر کرے تو یقیناً وہ غیبت ہے، یقیناً وہ غیبت ہے، اور اگر وہ تو نے سنی سنائی بات کی ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر تو نے اس پہ بہتان لگا دیا جو غیبت سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہی سے بیان کرتی ہے ایک حدیث میں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ فلاں عورت کا جو قد ہے نا وہ بہت پست ہے، مطلب چھوٹا قد ہے۔ اب دیکھیے کتنی ریگولر سی بات لگتی ہے، ہم کتنی دفعہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، اس سے ملتی جلتی باتیں آپ ذرا سوچیں، صرف اتنا بولا تھا کہ فلاں عورت کا قد جو ہے وہ پست ہے، چھوٹا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے جو سمندر کے اندر ڈالی جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا، تو کہتے ہیں کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اس طرح اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبت کرتے تھے، ان کی عزتیں پامال کرتے تھے۔ دیکھیں ہم سوچتے ہیں نا عزت نہیں، میں تو عزتیں پامال نہیں کرتی ہوں۔ اگر آپ نے غیبت کی ہے نا، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کے بارے میں کسی کو بلٹل کرنا، کسی کو چھوٹا دکھانا، جیسے فار ایگزامپل کہ ایسی بات کر دی، آپ دیکھیں یہ سارا اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے آگے آ رہے ہیں، اس کا پورا انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گی کہ یہ پوری سورہ کمپلیٹ کر سکوں۔ دیکھیے چھٹا کلمہ جو ہے نا، آپ اس کو ضرور یاد کر لیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری باتیں بتائی ہیں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ سارے گناہ جو انسان کے اندر ہیں ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اتنا اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم بی۔ پہلا تو وہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرے پیغام میں آتی ہوں اس گناہ سے کہ میں کسی کے ساتھ شرک کروں، جو میں جان کے کروں یا میں انجانے میں کروں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ أَنْ، اور میں تیری ہی طرف توجہ کرتی ہوں، تجھ سے توبہ کرتی ہوں۔ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ، اب گنے ذرا اس کو، وَتَبَرَّأْتُ، اور میں بیزار ہوتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، من الکفری کفر سے، والشرکی شرک سے، والکذبی اور جھوٹ بولنے سے، والغیبتی اور غیبت سے، والبدعتی بدعت سے، والنمیمتی اور چغلی سے، والفحاشی اور بے حیائی سے، والبہتانی اور بہتان لگانے سے، والمعاصی کلھا، اور ہر طرح کے گناہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، مجھے سنبھال لے یا پاک پروردگار، میں کمزور بندی ہوں۔ یہ والی وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ۔ تو یہ آپ لوگ بھی یاد کر لیں، 9 چیزیں دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اور پھر شرک علیحدہ سے، تو اتنا یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے منہ پہ یاد ہیں کہ یہ کفر سے، شرک سے، غیبت سے، بدعت سے، نمیم سے، اور یہ ساری کاؤنٹ کریں گے نا تو بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو یہ مانگا کرے اپنی نمازوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں کہ یا پاک پروردگار مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور جو ہر ایک کوئی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی لیول پہ۔ کبھی ہم کسی کے امپریشن میں آ جاتے ہیں کہ ہائے یہ کیا کہے گا۔ اچھا اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی ایسی حالت ہے کہ جس میں آپ کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے، شادی بیاہ ہے، اور کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ اس لڑکے کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں یہ غلط بات ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ اس بچی میں یہ ایسی چیز ہے، تو پھر آپ نہیں چھپا سکتے، پھر آپ اس کو بتائیں گے، ٹھیک ہے، شادی کے معاملے میں۔ نمبر 2 یہ کہ اگر کاروبار میں کوئی بزنس میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے
اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ غلط ہے اور اس کے اگر یہ پارٹنرشپ کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس بندے میں یہ خامی ہے۔ نمبر 3، کسی کے پاس اگر امانت کوئی رکھوا رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس رکھوائے گا، اس نے تو واپس کوئی نہیں دینی ہے، تو پھر اس کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بندے میں یہ خامی ہے۔ پھر پڑوسی کے بارے میں اگر کوئی گھر لے رہا ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات، آج کل تو پڑوسیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اب تو وہ رواج ہی ختم ہو گیا کہ ساتھ والے گھر میں کون ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ پھر بتا سکتے ہیں کہ تمہارے ساتھ والے گھر کے لوگ ایسے ہیں تو ادھر تم موو نہیں ہو۔ اچھا، خلاف شرع کاموں سے روکنا، خلاف شرع کاموں سے روکنا اور برائی کرنے والوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مدد طلب کرنا۔ مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو جو فار ایگزامپل ایک نے اس پہ ظلم کیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کی بات اس کی مام کو بتاؤں گی یا پھر اپنی مام کو بتاؤں گی یا پھر ان کے فیملی میں فلاں ہے ان کو بتاؤں گی تو یہ معاملہ میرا صحیح ہو جائے گا، تو وہ بتا سکتے ہیں، وہ چغلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی کو کھلم کھلا فسق اور بدعت کا ارتکاب کرتے دیکھے تو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی کھلم کھلا فار ایگزامپل شراب پیتا ہے یا غلط کاروبار کر رہا ہے یا غلط طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، وہ کھلم کھلا کر رہا ہے، اس کو کوئی ڈر کوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جو وہ چھپ کے کر رہا ہے نا اس کو نہیں بیان کر سکتے، لیکن جو وہ کھلم کھلا کر رہا ہے سب کو پتا ہے تو وہ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، لوگوں کا مال لے اور بے حیائی پھیلائے تو ایسے شخص کو جو کھلم کھلا برائی کرے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس کو بیان کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس کی مخفی جو چیزیں ہیں وہ بیان کرنا غلط ہے، الا یہ کہ اس کی اذیت کسی کو ہو، آپ کو پتا ہو کہ اس کی ان عادتوں سے دوسرے کو اذیت ہوگی تو وہ آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ والی چیزیں بھی کلیئر ہوگی، کیونکہ اکثر ہمیں پھر ڈر ہوتا ہے کہ یہ تو چغلی ہو جائے گی، اگلے کا بے شک نقصان ہو رہا ہے تو ہم کیوں بتائیں، نہیں، ایسے ٹائم پہ آپ بتائیں گے جب وہ اس کا نقصان کسی کو نقصان میں ڈال دے گا، اس کی برائی، اس کا گناہ دوسرے کو کسی نقصان میں ڈال دے، تب آپ اس کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نہیں کہ پارٹی میں بیٹھی ہاں میں نے تو اس لیے بتایا تھا کہ یہ سارے ایسے ہو جائے، نہیں، جو اس کی مخفی چیزیں ہیں نا چھپی ہوئی وہ نہیں بیان کرنی، جو وہ اوپنلی کر رہا ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اچھا جی، اب آئے نمبر 2، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بد دعا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بیسیکلی ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو عیب لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دوسروں کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، الذی، اب سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الذی جمع مالا وعددا، اور وہ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا، سورۃ تکاثر، پوری اس بات کی، وہاں پہ تو کہا تھا نا الہاکم التکاثر، کہ ہر چیز ان کو اتنا ہوکا نہیں پڑا ہوتا، ہر چیز کی کثرت، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، یہ بھی دے دے یہ بھی ہو جائے۔ یہاں پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کو مال کے ساتھ، اور مال جو ہوتا ہے نا وہ صرف پیسے ہی نہیں ہے، آپ اگر زمین لیتے ہیں، آپ کاروبار میں لگاتے ہیں، اور کاروبار کرتے ہیں، آپ شیئرز بائی کرتے ہیں، بینک میں جمع کرتے ہیں، ہر طرح کا وہ مال جو ہوتا ہے، جیسے سونا جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، مال اللہ کی نعمت ہے، جب وہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ اس سے اپنے خرچے بھی پورے کرتا ہے، اپنی اولاد کے بھی پورے کرتا ہے، یہ بڑی رحمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے آگے ہاتھ نہ بندہ پھیلائے۔ لیکن اگر وہ مال جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں دیا کہ اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کرتا، اس کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے پہن کے پرانا کر لیا وہ تیرا ہے، اس کے علاوہ اور جو تو نے آگے دیا، لوگوں کو دیا یا اللہ کی راہ میں دیا، وہ آگے کے لیے تو نے بھیج دیا، باقی سارے کا سارا مال تیرے وارثوں کا ہے، اس پہ تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ اب دیکھیں انسان اتنا کوشش کرتا ہے کہ میں یہ بھی جمع کر لوں، یہ بھی، اور پتہ بھی نہیں ہوتا وہ جن کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے اعمال کئی دفعہ ایسے ہوتے، کہتے ہیں نا بچے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں،
کئی دفعہ یہ صدقہ دوسری طرح کا بھی ہو جاتا ہے. ان کے گناہ، ان کے غلط کام، آپ دیکھیں وہ ان پیسوں کو کیسے کیسے اڑاتے ہیں. میں بہت لوگوں کو ایسے دیکھتی ہوں کہ ماں باپ نے اتنی محنت کر کر کے بھی پیسے جمع کیے، اور بعض دفعہ تو رشوتیں بھی لیں، غلط طرح سے بھی جمع کیے، نکلتے ہیں اولاد پہ. پھر بے شک ان کے پاس پیسہ آتا ہے نا، پھر وہ اتنی تباہی ڈالتے ہیں. پھر ان کے لیے بجائے صدقہ جاریہ کہ الٹا وہ پیچھے جاتے ہیں نا صدقہ جاریہ، کہ ماں باپ کے لیے اب ادھر اب ان کا مال تو بند ہو گئے بالکل. اب جو یہاں سے جائے گا وہ تو ترس رہے ہوتے ہیں، اب یہاں سے کیا جا رہا ہے؟ جو اعمال کیے تھے نا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات نہیں آ رہی ہے ابھی، ہے نا. یہاں پہ بات کیا آ رہی ہے کہ اللہ نے جو حقوق العباد کی بات ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا تو تمہیں ایک حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی برابر برابر چلنے تھے. تم نے کتنی بھی، آپ دیکھیں یہ بات کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن تہجدیں پڑی ہوئی ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کیے ہوئے ہیں. لوگ اپنے حقوق لینے آ جائیں گے قیامت کے دن. جن کی چغلی لگائی تھی، جن کو بلٹل کیا تھا، جن کو ہیوملیٹ کیا تھا، جن کو پیسہ جب وہ ان کو ضرورت تھی مانگا تھا، پتہ تھا اس کے بچے کی گھر کی فیس بھی نہیں جا رہی ہے، اس کے بچوں کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اور تم جمع کرتے کرتے تم نے وہ بار بار گن کے رکھ رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں گے. سب سے پہلے اپنے خاندان کے اندر دیکھیں. خاندان والے، باہر والے نہیں پوچھیں گے، وہ تو بعد کی بات ہے. خاندان والے جو ہے نا، اپنی فیملی میں اگر کوئی ایسا ہے پوچھنے آ جائے گا کہ میں نے کہا تھا ان کو، مجھے پتا تھا یہ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے مجھے اس وقت میری ہیلپ نہیں کی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری نیکیاں، اللہ نہ کرے لیکن ایسا رسول اللہ نے بتایا نا کہ حقوق لینے آئیں گے، وہ کہیں گے جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، چلو جی اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے اندر ڈال دو، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے اندر ڈال دو. ہوگا نا آخر میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. یہ چیزیں ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نماز کبھی نہیں قضا کرنی، ہم نے روزے بھی رکھنے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، لیکن حقوق العباد میں ہم ستیہ ناسی کر دیتے ہیں. ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں، ہماری زبانیں ایسی تلوار کی طرح کی تیز ہو جاتی ہیں کہ کبھی ہم کسی سے بات کریں تو اس کو کاٹ پیٹ کے پھینک دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. وہ سوچتے ہیں کہ اس کا مال ساری ہمیشہ رہے گا. اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز جو میں پہلے بھی بتائی تھی کہ دیکھیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم مردے دفناتے وقت دیکھتے ہیں، ہم مردوں کو نہلاتے دیکھتے ہیں، ہم ان کو کفن میں دیکھتے ہیں، ہم ان کو مٹی میں دفنا کے آتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد کیا تھا، ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کا جواب لے لینا، سوال کرنا ہے، ہمیں جواب دینا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی یہ زمین جو ہے وہ کانپنے لگے گی، تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد ایک اور جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اور دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشیہ، اور آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی. سورۃ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز پکارنے والا ایک غیر متوقع چیز، غیر متوقع کیونکہ ہم توقع تو نہیں کر رہے ہوتے نا، تو اچانک وہ جو آواز آئے گی پکارے گا، اس روز لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے. قیامت کا انکار کرنے والے کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی کٹھن دن ہے. سورۃ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جو قریب ہی آ لگا ہے، جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے، لوگ غم سے بھرے ہوں گے، اور ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا جس کی سفارش اللہ سبحانہ تعالیٰ سنے. اللہ اکبر. تو یہ وہ دن ہوگا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں ڈر جاؤ.
یہ اس لیے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ اچھا اس کا روٹ ورڈز نکال لیں تو اس کو سمجھے اچھا یہ ایسے ایسے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ دن آ کے رہنے والا ہے. انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق وجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. تو ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ سب حق ہے. دیکھیے قیامت کا دن جس دن آئے گا، اور پھر اس کے بعد کی کتنی دفعہ ہم نے بات کی نا کہ وہ پورا مرحلہ کیا ہوگا کہ قبروں سے نکلیں گے کس طرح سے پاگلوں، اور ہر انسان اپنی قبر سے اپنے اعمال کے مطابق نکلے گا. جس نے سود کھایا ہوگا وہ اسی طرح سے بدخواست جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نکلے گا. جو ایسا انسان ہوگا نا جو تکبر کہ میں بڑا، مجھے دیکھو، اب ہمیں ایسی چیزیں پڑھ کے ہمیں لگتا ہے نہیں میرے میں ایسی چیز نہیں ہے، لیکن بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ لا ریب فی، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اپنے بالکل شک و شبہ سے دور ہوگے پھر پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی. اسی طرح سے اپنے دل میں بالکل وہ سب چیزیں نکال کے نا پھر اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرو کہ کہیں میں تکبر کسی جگہ پہ تو نہیں کرتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے یہ بات اس وقت کی تو میرا کیا مقصد تھا کرنے کا. رائٹ، جب بھی ہم کوئی سینٹنس بولتے ہیں تو اس سینٹنس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ تو ایسے ہی کریں گے نا. تو جو انسان نے دنیا میں تکبر کیا ہوگا وہ چونٹیوں کی طرح قبر سے نکلیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے نکلیں گے. جو عمل ہم دنیا میں کرتے رہے اسی طرح سے اس دن قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے. اور جو مومن ہوں گے ان کی شان ہی بڑی ہوگی، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ان کے لیے انعامات رکھے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ قُرَّةُ أَعْيُنٍ، کہ کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چھپا کے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے. کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. اتنی سی زندگی میں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار لیں گے تو دیکھیے پھر آخر میں جا کے تو پھر عیاشی ہے نا پوری کی پوری. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی آیات میں بتا بھی دیں گے کہ عیاشی کس قسم کی ہوگی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے آگے فرماتے ہیں مل قاریہ، کہ کیا ہے یہ کھٹکھٹانے والی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، کہ اے بندے کیا ہے چیز جو تجھے بتائے یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو کھٹکھٹانے والی ہے. تجھے کون یہ سمجھائے کہ وہ کیا چیز ہوگی. کیونکہ دیکھیں ادراک جو ہوتا ہے نا، ادراکہ کے جہاں پہ لفظ آتا ہے وہ اس کا میننگ ہوتا ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو. یو کین امیجن اونلی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنت و دوزخ جو دنیا ہے نا وہ اس کا شو روم ہے. جیسے ہم شو روم میں گاڑی لینے جاتے ہیں تو ایک گاڑی ہوتی ہے لیکن وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، پھر ہمیں جو چاہیے ہوتی ہے پھر وہ پیچھے جہاں پہ گاڑی ہوتی ہے پھر وہاں سے لے کے آتے ہیں. تو شو روم ایک سجایا ہوتا ہے. دنیا جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے. جیسے جنت و دوزخ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، حالانکہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا، وہ ٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا. لیکن جو ہیومنلی پاسبل ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ جنت میں انگور ہوں گے، پھل ہوں گے، تو وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ اس کی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ان کا ذائقہ بالکل فرق ہوگا، ان کا ٹیسٹ بالکل فرق ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 4، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اے لوگو اس دن ہو جائیں گے الناس لوگ کالفراش پروانوں کی طرح، مبثوث جو بکھرے ہوئے پروانے ہوں گے اس طرح سے ہو جائیں گے. بکھرے ہوئے پروانے آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ جیسے جب روشنی ہوتی ہے، کبھی آگ لگائی ہوتی ہے نا سردیوں میں، تو اس کے اوپر جیسے چھوٹے چھوٹے پتنگے سے آتے ہیں تو
बिल्कुल हवास बसाख्ता, उनको डायरेक्शन लेस, यूं पागलों की तरह फिर रहे होते हैं उसके ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये एग्जाम्पल हमें क्यों दी कि उस दिन जब तुम कब्रों से निकलोगे ना, इसी तरह से तुम हवास बसाख्ता होगे, तुम्हें डायरेक्शन लेस भाग रहे होगे, जो पुकारा है उसकी तरफ भागोगे कि क्या हो रहा है, कहाँ से ये आवाज आ रही है, क्यों आ रही है, खौफ सदा होके भागोगे। अच्छा, परवाना जो है ना, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कल फराश का लफ्ज इस्तेमाल किया, देखिए परवाने की एक खूबी है, जब मैं इसका डिटेल पढ़ी थी आप लोगों की क्लास के लिए, क्योंकि फिर एक एक लफ्ज को जैसे पढ़ना शुरू होती हूँ, अच्छा इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वर्ड यूज किया है तो इसका क्या मानी होगा, इसमें क्या खूबियां हैं। तो मैं देख रही थी कि परवाना जो है ना, ये इसका बहुत ये ऐसा होता है कि कैमोफ्लेज जैसे होता है ना, कि वो बैठा रहता है चुप करके अंधेरे में, कोई उसको तकलीफ कोई नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो रोशनी देखता है ना, जैसे ही वो आग या रोशनी देखता है तो भागता है उसकी तरफ। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, या अल्लाह इसी तरह से हमें भी बना दे परवाने की तरह कि भागे रोशनी की तरफ, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम जहाँ पे नजर आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस काबिल बना दे कि हम एब्जॉर्ब करने वाले हो जाएं। तो अच्छा, यहाँ पे फराश जो है बाज जगह पे ये टिड्डियों के लिए भी लफ्ज आता है, कि टिड्डियां जैसे होती है ना, देखिए जो टिड्डी दल आपने सुना होगा कि ये फिर ग्रोहों में होती हैं। जैसे इंसान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि क़यामत के दिन ग्रोह दर ग्रोह आएंगे, जिस के पीछे वो दुनिया में लगे थे उसके पीछे लग के वो वहां पे पहुंचेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर वहां पे उनसे हिसाब लेंगे, और आगे वो बहुत खूबसूरत एक हदीस आएगी इंशाल्लाह, मैं वहां पे आपको उसके बारे में भी बताऊंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। कि जैसे टिड्डियां होती है ना, वो एक फिर हमला करती हैं जाके जिस भी खेत में जाना होता है, जहाँ पे फसलें एकदम से जाती हैं और खा जाती हैं सारी फसलों को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उस दिन पूरे इंसान, देखिए इंसान तो अशरफुल मखलूकात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया, इतना अपने आप को हम समझते हैं। तो उस दिन ये हालत हो जाएगी कि बंदे को कुछ नहीं पता होगा, बिल्कुल कहते हैं ना कि इज्जत नफ्स भी जलील ही होके बंदा जैसे होता है ना, उस तरह से भाग रहा होगा कि हुआ क्या है मेरे साथ, क्योंकि आ जाएगा हिसाब का दिन, फिर तो कोई बहाना नहीं चलने वाला उस दिन। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आगे कि वो सारा बयान करने के बाद कि अच्छा वो क़यामत का दिन ऐसा होगा, उसमें तुम्हारे साथ तुम जब देखोगे कि वो कैसे कैसे तुम्हारा दिल दहल जाएगा, तुम टिड्डियों की तरह बिखरे होगे, तुम किस तरह से कब्रों से निकल के भाग रहे होगे, हर इंसान अपने अमाल के मुताबिक वहां से भाग रहा होगा और क्या कर रहा होगा। तो क्यों कर रहा होगा कि फिर जब वो अपने उस जगह पे पहुंचेगा जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू, अब पूरा नक्शा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बदल दिया, क्योंकि यहाँ पे आके वो पूरा जो टाइम था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो हमने बहुत दफ़ा पढ़ा कि फिर क्या 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 स्टेजेस होंगी। तो फ़अम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु, तो फिर रहा वो जिसका हुआ भारी नामा अमाल, जिसका पलड़ा भारी हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको ये हदीस सुनाना चाहूंगी कि ओ सॉरी, कल फराशुल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, ये रह गया था। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और हो जाएंगे पहाड़ रुई, धुनकी रुई होती है ना, जैसे आपने वो जमाना देख, शायद आप लोगों में से बहुत कम जो मेरी उम्र के उन्होंने तो देखा ही होगा कि जब हमारी रजाइयाँ होती थी सर्दियों में, तो नेक्स्ट सर्दी आने से पहले ना वो उस जमाने में जैसे वो वाली मशीनें उस तरह की नहीं होती थी, तो बड़े बूढ़े जो होते थे ना, वो एक डंडा लेते थे तो वो मारते थे जोर जोर से तो उसको फ्लफी करने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रंगीन रुई की, क्योंकि हर जगह पूरी दुनिया, पहाड़ तो हर कलर के हैं ना पूरी दुनिया में, और अब तो हमें नजर भी आते हैं जब हम मीडिया में देखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इंसान तू इतना मजबूत बनता है ना कि तू ऐसा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं दुनिया में ऐसा करूँ। देख पहाड़ों जैसा, पहाड़ से एग्जाम्पल बेसिकली दी है कि इतने मजबूत, जितने ऊपर होते हैं ना उतने ही पहाड़ नीचे भी होते हैं जमीन के, कि वो भी उस दिन किस तरह से रुई के गालों की तरह उस दिन हो जाएंगे।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا سورۃ نمل میں کہ تم دیکھو کہ تم پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتے ہو، حالانکہ قیامت کے دن وہ بادلوں کی طرح اڑے ہوں گے۔ سورۃ مزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمینیں اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا کہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث بھی کوٹ کرنا چاہتی تھی کہ بخاری کی حدیث ہے 7439۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کیونکہ قیامت کی بات ہے نا، تو میں نے کہا وہ سارا ایک معاملہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا آ جائے کہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم اگر چاند اور سورج کو دیکھتے ہو تو تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی تم اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکو گے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا اور ہر قوم اس کے ساتھ جائے گی کہ جس کی وہ پوجا کرتی تھی یا جس کے پیچھے وہ اس دنیا میں تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ گروہ جیسے ہو جائیں گے، وہ یہی بات یہاں پہ، اسی لیے میں یہ حدیث پہ آپ کو سنانا چاہ رہی تھی کہ ہر انسان جس کے پیچھے تھا نا دنیا میں، اسی کے پیچھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اسی امام کے پیچھے آ جاؤ شاباش، جس کے پیچھے تم لگے تھے دنیا میں۔ چنانچہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ باقی رہ جائیں گے اور باقی سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے اپنے امام کے پیچھے جائیں گے، اپنے اپنے جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور یا جن کے پیچھے وہ لگے تھے۔ اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی اس میں ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جب تک اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے ان کے جو فالوورز اپنے اپنے وقت میں اپنے نبی کو مانتے تھے، اپنی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، وہ سب اپنے وقت کے مسلمان تھے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ ایسی بات ہوتی ہے نا کہ اس میں اہل کتاب کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کی بات مانی تھی اور وہ اس زمانے کے مسلمان تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی جب سارے کے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو جائیں گے اور پورے گروہ کے گروہ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، تو دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے دھوپ ہوتی ہے نا، تو میدان میں ریت جیسے دور سے وہ پانی کی طرح سراب نظر آتی ہے۔ اب یہ پورا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اس وقت پھر وہ ہر قوم جو ہے وہ دوزخ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور پھر یہود و نصارہ اور جھوٹے خداؤں کی پیروی کرنے والے سب جو ہیں وہ وہاں پہ، کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا، وہ پیاس کی مارے ان کا برا حال ہوگا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کو بتاؤ، تو فرشتے ان کو گائیڈ کریں گے کہ اچھا وہاں پہ پانی ہے، وہ پی لو، کیونکہ وہاں پہ سراب ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوزخ جو ہے وہ ریت، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہوگی، تو جب وہ اس کی طرف جائیں گے تو وہ دوزخ میں گر جائیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ پھر نیک و بد مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اب یہ سنیے گا، اے ہمارے رب، ہم دنیا میں جبکہ ہمیں ان سے فائدہ بھی تھا، ہم بزنس میں بھی ان سے فائدہ لے سکتے تھے، یہ بڑی بڑی پارٹیز کرتے تھے، یہ بڑے بڑے فن والے لوگ تھے، اس وقت ہم ان سے علیحدہ رہ کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آج جب ہمیں یہ پتہ ہے تو ہم ان کے پیچھے کیسے جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی ایک اور شکل میں، جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے، اس کے بعد دوسری شکل میں آئیں گے
جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ تم کیسے مجھے پہچانتے ہو، تو وہ وہی آیات جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ پنڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ظاہر کریں گے، تو جیسے ہی وہ پنڈلی ظاہر کریں گے تو جتنے بھی مومن لوگ ہوں گے نا، وہ سب مومن یاد رکھیے گا، وہ سجدے میں گر جائیں گے. اور وہ لوگ اب یہاں پہ کون رہ گئے تھے؟ صرف مسلمان رہ گئے تھے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کسی اور کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے. یہاں پہ وہ لوگ رہ گئے. اب ان میں سے جو مومن تھے وہ تو سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو منافق تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات میں کبھی کر رہے ہیں کبھی نہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، کوئی بات نہیں، آج تو میں بہت تھک گئی تھی، پارٹی سے واپس آئی تو چلو کوئی بات نہیں، فجر رہ گئی. آج تو میں شاپنگ کرنے گئی تھی، ہائے ہائے بیچ ہی میں عصر کی نماز آ گئی تھی تو چلو کوئی بات نہیں. آج تو یہ ہو گیا تھا تو چلو کوئی بات نہیں. آج پارٹی میں جانا تھا، آج لنچ پہ بلایا ہوا تھا، اصل میں ظہر کا وقت تھا نا، تو آج تو نماز کا ہی مزہ نہیں آیا کہ جلدی جلدی بس 4 فرض ہی پڑھ کے آ گئی ہوں. بڑی چیزیں ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز میں اس لیے آپ کو دیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری روٹین میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم تھوڑے سے ڈر پھر ہم کانشیس ہو جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ ایسی چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جب پنڈلی دکھائیں گے تو مومن جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے، کہ جب وہ پارٹی میں گئے ساروں نے چلو نماز پڑھی تو چلو میں بھی یہاں پہ پڑھ لیتی ہوں، جب کہ وہ دیکھ رہا ہے تو اور اچھی نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے، شہرت کی خاطر نیکیاں کرنے والے لوگ اور ایسے. اچھا، وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن ان کی کمریں جو ہیں وہ تختے کی طرح ہو جائیں گی اور وہ نہیں جھکیں گے. یہ بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں. پھر انہیں پل پر لے جایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی پھسلنے والی جگہ ہوگی جہاں پر کانٹے ہوں گے، تلوار سے زیادہ تیز دھار ہوگی، لیکن مومن وہاں سے پلک چھپکنے کی دیر تک سے گزر جائے گا. کوئی اس میں پیدل چل کے، کوئی تیز رفتاری کے ساتھ گزرے گا تو کوئی اس میں سے ہوا کی طرح تیزی سے گزر جائے گا، اور کوئی اس کے اندر گر جائے گا کیونکہ پل صراط جو ہے نا وہ دوزخ کے اوپر ہوگا. کوئی اس کے اندر کٹ کے گر جائے گا اور کوئی جھلس کر اس میں رہ جائے گا، اور کوئی بالکل گھسیٹ کر اس میں سے نکل رہا ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہر مسلمان، ہر بندے کو اس میں سے گزرنا ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ آخری شخص جو ہے نا وہ گھسیٹتے ہوئے گزرے گا. کامیاب ہونے والے، اب یہ بہت خوبصورت بات تھی کہ کامیاب ہونے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے لیے سفارش کریں گے. دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے دوست بناؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ قیامت کے دن ایسا نہیں کہ اچھا کبھی کبھی ساتھ ہوگے، ایسی دوستی ان کے ساتھ رکھو کہ قیامت کے دن وہ آپ کو یاد رکھ سکے. وہ سفارش کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میرا وہ دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ تھا، ہم لوگ اکٹھی کلاس لیتے تھے، یا پاک پروردگار ہم تو یہ کام بھی نیکی کا ہم اکٹھے کیا کرتے تھے، یا پاک پروردگار اس وقت وہ مجھے اس بات کی تلقین کیا کرتا تھا، یا پاک پروردگار اس وقت اس نے مجھے اس بات پہ انکریج کیا تھا. تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بندہ جو کامیاب ہو گیا نا، وہ اپنے دوستوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے. اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول بھی کریں گے اور کہیں گے کہ اگر کسی کے دل میں اشرفی کے برابر بھی ایمان ہے نا تو دوزخ سے نکال لو. وہ جائیں گے اور وہ وہاں سے ان لوگوں کو، لیکن میں کہتی ہوں اللہ اکبر، کہنا کتنا عام لگ رہا ہے، ہاں دوزخ سے نکال لیں گے، لیکن آگ میں اتنی دیر وہ جلیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تو وہ نکال لائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ نکال لائیں گے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا جس کے دل میں آدھی اشرفی جتنا بھی ایمان ہے نا ان کو بھی نکال لو. اس کے بعد وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے
अच्छा जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है उसको भी निकाल लो। तो फिर अबू सईद खुदरी जो है रदी अल्लाह अन फरमाते हैं कि अगर तुमको मेरी इस बात पे यकीन नहीं आता ना तो ये आयत पढ़ लो, इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्काला ज़र्रतिन, कि जर्रे के बराबर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जुल्म नहीं करेगा। कि ईमान था ना दिल के अंदर तो उनको भी निकाल लिया जाएगा। अब उसके बाद फिर कहते हैं कि अंबिया, मोमिन, फरिश्ते जो हैं वो शफात करेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाएंगे कि अब मेरी शफात की बारी है। और फिर चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू तआला दोज़ख से एक मुट्ठी भर निकालेंगे, और वो फिर जब जिनको निकालेंगे तो जन्नत के करीब एक नहर होगी जिसको नहरे हयात कहते हैं शायद। उसका नाम मैंने पढ़ा था तो मेरे ज़हन में जैसे आ रहा है। खैर एनीवे, जन्नत के पास एक नहर होगी, उसमें उनको डालेंगे और वो कहते हैं कि चमकते हुए मोतियों की तरह निकल लेंगे। उनकी गर्दन पे मोहर होगी जिस पे लिखा होगा कि ये अल्लाह के आज़ाद करदा गुलाम है। उनसे कहा जाएगा कि तुम सब अब जन्नत में चले जाओ। ईमान शर्त है, ईमान शर्त है। क्योंकि देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम कोई ऐसा काम कर जाते हैं, अल्लाह ना करे कि शिर्क ऐसा जो खफी शिर्क होता है, तकब्बर खफी शिर्क में आता है ना, तो इस तरह की कितनी चीज़ें हम कर जाते हैं कि ईमान ही खा जाता है। तो को इतने अमाल ऐसे होते हैं कि हमने ढेरों नेकियां की होती हैं लेकिन अमाल खा जाते हैं नेकियों को भी। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया कि फिर उनको जन्नत में लेके जाएंगे और फिर वो वहाँ पे रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों कि रोटी का वो टुकड़ा जो तुम्हारी भूख दूर कर दे, और इतना कपड़ा जो तुम्हारी शर्मगाह को छुपा ले, और एक गार मतलब एक रहने की जगह, जो ऐसी वाली जगह जो सर्दी और गर्मी से तुम्हें बचा ले। इसके अलावा ये तीन चीज़ें आपने गौर से सुनी है ना। इसके अलावा तुमसे हर नेमत का सवाल किया जाएगा। जो खाना खाते हैं ना उसका भी सवाल होगा, जो पानी पीते हैं उसका भी सवाल होगा, एक एक चीज़ का सवाल होगा। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये बड़ी प्यारी हदीस थी, मैंने सोचा कि पूरी की पूरी एक पिक्चर क्लियर कर देती है। 47 ओके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं, वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, तो फिर रहा वो जिसका नामा अमाल भारी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए उस दिन जब हमारे अमाल तुलेंगे, हमारे अमल भी तुलेंगे, हमारी नियतें भी तुलेंगी। ये जो यहाँ पे करामन कातिबीन बैठे हुए लिख रहे हैं ना, बाज़ अमाल तो इतने भारी होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जब हम नेक काम करते हैं तो राइट साइड वाले जो फरिश्ते हैं वो लिख रहे होते हैं, वो सुन रहे होंगे तो लिखते हैं। और अगर जब बुरा काम करते हैं जब कोई, तो जब तक वो हम सोचते हैं अभी, तो ये वाला फरिश्ता उसको कहता है राइट साइड वाला कि ठहरो ठहरो अभी थोड़ी देर वेट कर लो। और फिर जब वो करता है तो उसको लिखते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करता तो उसको मिटा देते हैं। तो इसी तरह से जब नेकी वाला फरिश्ता है, बंदा